اچھا، آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو شرائط کا ذکر آتا ہے، کچھ انہوں نے آپشنز رکھے تھے وہاں جب وہ چلے گئے تھے اور سامنے سے فوج آ گئی تھی یہ یزید کی، اور انہوں نے روکا حضرت حسین کا راستہ. تو حضرت حسین نے جو کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی کہ مجھے آپشن نمبر یہ مجھے یہاں سے کسی سرحد پہ جانے دو، مجھے یزید. جی بالکل، یہ اہم سوال ہے، اور یہ 3 شرائط ہے، اور یہ شرائط ایسی ہے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتاب، اس پر سب متفق ہیں صحیح. کہ حضرت حسین نے وہاں جو جنگ تھی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے 3 آپشن رکھے تھے، کیونکہ جب ان کے ذہن میں وہ صورتحال نہیں رہی جو معروض حقائق ان کے ذہن میں سفر کے وقت تھی، بعد میں مسلم بن عقیل کی شہادت اور لوگوں کے مطلب یہ کہ منافقت اور دغابازی جب سامنے آ گئی ساری چیزیں، تو حضرت حسین اس نتیجے پر پہنچے کہ اب میری ذمہ داری ہی نہیں ہے، تو میں اگر واپس چلا جاؤں تو مجھے شران اس کی گنجائش ہے. تو انہوں نے پہلی بات یہ رکھی کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، میں وہ اپنا کام کروں گا باقی زندگی جو خدمت مجھ سے ہو سکتی اسلام کی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر مجھے دور دراز جو سرحدات ہیں مسلمانوں کے جہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے وہاں مجھے بھیج دیا جائے تاکہ باقی زندگی میں وہاں گزار لوں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو یزید کے ساتھ مجھے ڈائریکٹ کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ میں اپنے معاملات ڈیل کروں، جیسے کہ میرے بھائی نے ان کے والد کے ساتھ کیے تھے. تو یہ تینوں باتیں بڑی معقول تھیں. اور جو ان کے سامنے پہلے آنے والا آدمی تھا عمر ابن سعد، جو سعد ابن وقاص کے بیٹے تھے، تو انہوں نے ان کی کوشش بھی یہ تھی کہ صلح ہو جائے اور کسی طرح یہ خون خرابہ اس سے مطلب ہم بچ جائے. تو انہوں نے بڑی ہمدردی سے صلح والا پیغام پہنچایا عبید اللہ ابن زیاد کو، لیکن عبید اللہ ابن زیاد خود بھی بڑا خبیث تھا، اور اس کے جو معاون تھے سارے، اس میں شمر ذی الجوشن کا نام بڑا نمایاں ہے، شمر ذی الجوشن. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ان کو سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ اگر بیعت کرنی ہے تو ادھر کر لیں ہمارے ہاتھ پر، نہیں یہ تو لڑائی کے لیے تیار ہوں. تو حضرت حسین نے کہا کہ جب میں یہ 3 معقول راستے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بیعت پر مجبور کر رہے ہیں، تو یہ میرے حق کا آپ قسم کر رہے ہیں. میرے جو آزادی کا حق ہے، جو مجھے شریعت نے جو حق دیا ہے، مجھے جو عزت اور ناموس اللہ نے دی ہے، آپ سب چیزوں کو پامال کر رہے ہیں. تو میں اپنے عزت، اپنے ناموس، اپنے رائے کا دفاع کروں گا، اور اس چیز کو تو میں غلط سمجھتا ہوں کہ جھونکے تو چلے، کیونکہ یزید کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کے لیے مستحق ہے. تو بغیر کچھ طے کیے ان سے، بغیر کچھ ان سے عہد و قرارداد لیے ہوئے ایسے ہی ان کی بات تسلیم کرے، بعد میں وہ جو بھی کرے حضرت حسین کے کاتے میں وہ ڈل جائے کہ آپ نے بھی بیعت کی تھی. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کہا کہ ایسی اندھادھند بیعت تو میں نہیں کروں گا، البتہ یہ 3 شرائط ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو منظور ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن وہاں موجود گراؤنڈ پر جو لوگ تھے انہوں نے کسی چیز کو نہیں جانے دیا، اور ساری چیزیں ان کی شرائط کو مطلب پس پش ڈال کر مجبور کیا ان کو لڑنے پر، اور پھر شہادت کا واقعہ ان کا پیش آیا، بہت ہی افسوسناک قسم کا. لیکن یہ جو 3 شرائط ہیں اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس سے بڑے بڑے مسائل ہمارے اشکالات حل ہوتے ہیں. صحیح. اس سے ایک بڑا اشکال تو یہ حل ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی. تو گویا کہ کربلا کی جو لڑائی تھی نا، یہ کفر و اسلام کا جنگ تھا، کہ ایک طرف کافر تھے اور ایک طرف حضرت حسین مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے. تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا، دونوں طرف مسلمان تھے، اور یزید بھی کافر نہیں تھا، اس کی حکومت کے جو لوگ تھے وہ بھی کافر نہیں تھے، ظالم تھے، فاجر تھے، فاسق تھے، حکمرانی کے لیے اہل نہیں تھے، ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، ایک ظالم شخص کو مسلمانوں کی قیادت نہیں دینی چاہیے تھی، یہ ساری چیزیں تھی. اور حضرت حسین نے ایک نااہل کے سامنے اور اس عہدے کو اہل تک پہنچانے کے لیے یہ اقدام کیا. یہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی بہرحال. صحیح. ورنہ اگر یہ کفر و اسلام کا جنگ ہوتا تو آپ خود بتائیں کہ حضرت حسین یہ کہہ سکتے تھے کفر و اسلام کی لڑائی میں کہ بھائی مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، میں اپنا کام کروں گا، یا مجھے دور کے سرحدات پر بھیجا جائے تاکہ میں کفار سے لڑوں. اگر یہ کفر و اسلام کی لڑائی تھی تو یہی کفار تھے نا، انہی سے لڑتے ہیں، تو دور کے لیے کیا ضرورت تھی، یا میں یزید سے ڈائریکٹ اپنے معاملات طے کروں. تو یہ 3 شرائط بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ کفر و اسلام والی بات غلط ہے، اس کو یہ رنگ دینا ہی غلط ہے. یہ مسلمانوں کے آپس کی ایک لڑائی تھی، افسوس کے ساتھ بڑی ہی افسوسناک تھی، لیکن بہرحال یہ کفر و اسلام کا معاملہ نہیں تھا.
ٹھیک اور اس سے کوئی بڑا کریڈٹ آپ مطلب دلانے کی کوشش کرے تو وہ ملتا بھی نہیں ہے، کیونکہ صورتحال اس کے مطابق نہیں ہے بہرحال جیسے بھی ہے۔ دوسرے ان 3 شرائط سے اہم بات یہ نکلتی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ اہل سنت میں سے کچھ شاذ و نادر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین نے جو کچھ کیا تھا یہ باغیانہ اقدام تھا، تو باغی کا تو یہی حکم ہے۔ تو اس بات کو تو ہم نے نفی کر لی کہ بغاوت ایک طے شدہ اور تشکیل شدہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے۔ جب پراسس میں ہو تو حضرت حسین اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے تھے، صحیح، اور بات ابھی تک پراسس میں ہی تھی، سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے، کوفہ والے بھی، جو لوگ خطوط لکھ رہے تھے، سب چیزیں۔ ورنہ ایک حکمران اگر بن گیا ہے تو پھر بعد میں تو کسی کی ہمت نہیں تھی۔ تو یہ سارا سیناریو ہی اسی صورتحال کا تھا کہ پراسس کے تحت چیزیں چل رہی تھی۔ تو حضرت حسین کا اقدام کسی مستحکم حکومت کے خلاف نہیں تھا، بلکہ ایک خالی منصب کو ایک اہل کے حوالہ کرنے کے لیے جدوجہد تھی۔ صحیح، لیکن بالفرض، میں بالفرض کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ اگر ہم مان بھی لیں سپوز ٹو کہ یہ بغاوت تھی، تو جب حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ لی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، میں لڑوں گا نہیں، مجھے دور کے سرحدات پر بھیجا جائے، مجھے ڈائریکٹ ایکسیس دیا جائے، تو پھر بغاوت کہاں رہی؟ وہ تو ختم ہو گئی۔ بالکل تو اگر بغاوت تھی تو بات ختم ہو گئی، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی نا حضرت حسین کے ساتھ لڑنے اور ان کو شہید کرنے کے۔ تو یقیناً ان کی جو شہادت ہوئی ہے مظلومانہ ہوئی ہے، اور اس آدمی کی کوئی بھی مسلمان اس کی ذرہ بھی ہمدردی اور سمپتی نہیں ہو سکتی اس شخص کے ساتھ جو اہل بیت کا قاتل ہو۔ اللہ، 72 لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں 33 لوگ اہل بیت کے تھے۔ یہاں اہل تشیع اور اہل تسنن کا جو نزاع ہے وہ کوئی نظریاتی نزاع نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بات مان کر کہ یہ اہل بیت کا قاتل ہے تب بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ڈھونڈے اور نرم گوشہ رکھ کے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر ایک شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس کا اس واقعہ سے تعلق اتنا نہیں تھا، تو کوئی بھی اس کو مطلب وہ نہیں کرے گا، بلیم نہیں کرے گا۔ تو اصل بات ہے تاریخی واقعات کے پیچھے۔ خود یزید کے بارے میں کہ یزید کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ جو اسپیکٹرم ہے نا یزید کے بارے میں نظریات کا، یہ بالکل قوس قزح کی طرح ہے، ادھر سے اٹھ کر ادھر تک، اس میں 20 قسم کے نظریات ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ اس کو کافر محض کہتے ہیں، اس پہ لعنت کو لازم کہتے ہیں۔ جیسے کہ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ لعنت کے بارے میں 2 قول ہے، لیکن میں واجب کہتا ہوں اس کو۔ اور روح المعانی کے جو مصنف ہے جی، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی اہل بیت کا قاتل ہو وہ مسلمان ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کہ ایک آدمی قرآن کا نسخہ اٹھا کر گندگی میں پھینکتا ہے، یہ گرچہ ایک عمل ہے لیکن یہ کفر کی ایک واضح دلیل ہے۔ تو کسی مطلب پیغمبر کو قتل کرنا یا پیغمبر کے خون کو قتل کرنا، یہ بھی ایسا ہی ایک عمل ہے جو کفر کے مترادف ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو یزید کے فضائل کے قائل ہیں اور اس کے مدح اور توصیف اور تعریف پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ بیچ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، ہمارے اکابر کی بھی یہی رائے تھی کہ یزید کو کافر تو بہرحال نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کفر کے لیے جو قطعیت چاہیے وہ اس پورے واقعہ میں اس کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بری بھی نہیں ہے بالکل، وہ تمام القاب کا مستحق ہے کہ فاسق، فاجر، ظالم، پلید، جو کچھ بھی آپ کہے، لیکن بہرحال کافر جو عقیدے کا مسئلہ ہے وہ آپ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک، باقی نیچے کی چیزیں سب اس کے لیے القاب جتنی بھی آپ ڈالیں گے اس کے لیے کم ہے، کیونکہ وہ انتہائی منحوس آدمی تھا۔ اس کی جو 2.5-3 سال کی حکمرانی گزری ہے نا، وہ ساری ہی نحوست پر مشتمل تھی۔ اس کی ابتدا حضرت حسین کی شہادت سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا جو ہے وہ مکہ پر حملے سے ہوتی ہے، اور اس کا بیچو بیچ جو ہے وہ مدینہ پر حملہ۔ یہ پورا پراسس اور دورانیہ اس کا ان چیزوں میں گزرا ہے۔ تو ایسے منحوس آدمی کی کون تائید کرے گا کسی بھی درجے میں؟ بالکل۔ اور دوسری طرف جو اہل بیت کا قاتل ہو، کون سا مسلمان ہے جو اس کے لیے ذرا سے بھی ہمدردی رکھے گا؟ ایسے ہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت اور دوسرے فرقے کا جو اختلاف ہے نظریاتی نہیں ہے، صحیح ہے، یہ تاریخی پس منظر میں ہے کہ کون کس کو کس جگہ پر دیکھتا ہے تو اس کے مطابق وہ حکم لگاتا ہے، صحیح ہے۔ اور ایسے اختلاف رائے تاریخی واقعات میں ہو سکتا ہے۔